حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، آ کے مانگا، سائل آیا، نبی علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں، ہوتا تو دیتا، لیکن اب تم آ ہی گئے ہو، مانگ ہی چکے ہو، تو ایسا کرو تم میری ذمہ داری کے اوپر کسی سے کوئی چیز خرید لو، لے لو، میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں اس کو لوٹا دوں گا. کیا مطلب؟ سائل آیا، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کسی کے پاس اگر ہے تم اس کے پاس جاؤ، اس سے وہ چیز لے لو اور کہہ دینا کہ پیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی محبت میں ایک بات کہنے لگے. عرض کیا اللہ کے نبی، آپ نے اس شخص کو ایسا موقع دے دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی قدرت سے زیادہ مکلف تو نہیں بنایا، آپ کے پاس نہیں تھے پیسے تو آپ منع کر دیتے کہ بھئی ابھی پیسے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات اچھی نہیں لگی. پھر ایک انصاری شخص صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ خرچ کیے جائیے اور عرش کے مالک سے کمی کا تصور ہی نہ کیجیے، کمی کا اندیشہ مت کیجیے. جب نبی علیہ السلام نے انصاری کی بات سنی تو آپ کا وہ غم دور ہو گیا، مسکرا اٹھے، آپ مسکرا لیا، اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر بشاشت پھیل گئی اور فرمایا کہ مجھے انہی اخلاق کا حکم دیا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام کی سخاوت کا یہ رنگ تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح سے توفیق عطا فرمائے کہ ہم دل کھول کر اللہ کے راستے میں دینے والے بنیں. کن کو دیں؟ بھائی سب سے پہلے تو رشتہ دار ہے، گھر کے اندر ہی دیکھیں، گھر سے نکل کے پھر قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں دیکھیں، اس کے بعد اور بھی جہاں بھی دیکھنا چاہتے ہوں دیکھیں، اور جو دین کی محنت میں لگانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھیں. تو انشاءاللہ العزیز یہ جو مہینہ ہے ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. تو 3 باتیں نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے زیادہ. ایک تو مجاہدہ بہت زیادہ کرتے، دن رات عبادت میں لگتے. دوسرا انفاق فی سبیل اللہ بہت زیادہ فرماتے. اور تیسرا دعائیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے. عام حالات میں بھی اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں کہ انسان اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بندے کے گناہ بہت ہو جائیں اور عمل تھوڑے ہوں، گناہ زیادہ ہوں، عمل اس کے پاس نہ ہو کہ جو گناہوں کا کفارہ بن سکے، اللہ تعالیٰ اس کو غم میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس غم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنے فون آتے ہیں حضرت، غم ہی دور نہیں ہوتے، ایک غم جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے. زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے، بس غموں کے دریا میں تیر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ غم جو ہیں یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں.